السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں القدوس چینل۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہماری کوشش ہے کہ مختصر وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ علم دیا جائے، کسی واقعے کی صورت میں یا مختلف مسائل کی صورت میں۔ آئیے آج کی گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں۔ بخاری کی شخصیت کے حوالے سے میں ایک دو باتیں بیان کر کے میں اپنی بات کو آگے چلاؤں گا۔ عموماً یہ ہوتا ہے، ہمارے یہ معاشرے کا یہ رواج ہے کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اللہ والا ہو، لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ اللہ والا ہے، یہ بندہ جناب پہنچا ہوا ہے، یہ مقبول ترین ہے، یہ ولی ہے۔ تو اس کا جو معیار اور کسوٹی ہمارے ماحول میں ہے وہ یہ ہے کہ جناب اس کی کوئی کرامت، جو ما فوق الفطرت جو کوئی چیز ہے، ما فوق الفطرت کوئی چیز ہے، وہ کوئی ایسی چیز بیان کی جائے کہ پتہ چلے کہ اللہ والا ہے۔ امام بخاری اس لحاظ سے بھی کم نہیں تھے۔ چنانچہ علماء نے فرمایا کہ ایک بار امام بخاری نے کسی علاقے میں مسافر خانہ تعمیر کروایا۔ مسافر خانہ تعمیر کرواتے ہوئے امام بخاری خود ساتھ کام کرتے، کام کرنے والوں کا امام بخاری نے علیہ رحمہ نے کھانے کا انتظام کیا۔ وہ کھانے کا انتظام کیا تو لوگ کچھ اضافی ہو گئے، تقریباً 100 کی تعداد تو مصنف فرماتے ہیں کہ تھی، لیکن اس کے بعد کچھ اضافی لوگ بھی آ گئے، لوگ وہاں اور آ گئے۔ جو کھانے کا انتظام کیا گیا وہ تھے تقریباً 34 کلو آٹا تھا جو امام بخاری نے خریدا تھا، جس کا انتظام کیا تھا۔ لیکن اب 34 کلو آٹا 100 بندوں کے لحاظ سے بھی کم ہے، بندے اور بھی بڑھ گئے، افراد اور بھی بڑھ گئے کھانا کھانے کے لیے۔ امام بخاری نے کہا حضور کا فرمان ہمارے ساتھ ہے، حضور کی برکت ہمارے ساتھ ہے، کوئی بات نہیں، آپ ایسا کریں کھانا شروع کریں، اللہ اس کھانے میں برکت عطا فرمائے گا۔ چنانچہ کچھ لوگ اور بھی آ گئے، وہ سارا کھانا پکایا گیا، کھایا گیا۔ فرماتے ہیں وہ سارے کا سارا، یہ امام بخاری کی کرامت تھی کہ وہ سارے کا سارا کھانا لوگوں نے کھایا، پورا ہو گیا، لیکن کھانا کم نہیں پڑا۔ امام بخاری جو تھے، یہ جو اپنا ان کا گزر بسر تھا وہ تھا کہ ان کے والد صاحب جب دنیا سے گئے تھے تو انہوں نے کچھ پیسے چھوڑے تھے، کچھ مال چھوڑا تھا۔ تو امام بخاری اس مال کو شیئر پر دے کر، یعنی مداربت پر دے کر اپنا گزر بسر چلاتے تھے، اسے مداربت پر دے کر اپنا گزر بسر چلاتے تھے۔ یہ امام بخاری کی کیفیت تھی۔ ماہانہ اس میں سے کچھ نہ کچھ آمدن آتے تھے، تو امام بخاری کو جو پیسے آیا کرتے تھے وہ سارے کے سارے پیسے جو طلبہ ہوتے تھے، علم دین حاصل کرنے والے ہوتے تھے، وہ ان پر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جس محکمے، جس ڈپارٹمنٹ، جس شعبے پر جتنی زیادہ انویسٹ ہوگی، صحیح طریقے سے انویسٹ کیا جائے گا، اس کے فوائد بھی اتنے ہوں گے۔ اگر علم دین پر زیادہ خرچہ کیا جائے گا، زیادہ اس کو اگر لایا جائے گا روٹین میں، تو اس کے فوائد بھی زیادہ ہوں گے۔ حفاظ یہاں سے بنیں گے، علماء یہاں سے بنیں گے، مفتی یہاں سے بنیں گے، شیوخ الاحادیث یہاں سے بنیں گے، مفسر، مدقق، محقق، مدبر لوگ یہاں سے پیدا ہوں گے۔ تو بہرحال یہ بھی امام بخاری کی عادت تھی کہ بھلے خود عالم تھے، بھلے خود محدث تھے، لیکن وہ پیسے طلبہ پر خرچ کیا کرتے، اور کرنے بھی چاہیے، اللہ رسول کا حکم بھی ہے، فرمان بھی ہے۔ اب آئیے امام بخاری کی بخاری شریف پر۔ امام بخاری کی جو بخاری شریف ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہو سکتا ہے بہت سارے بخاری کی رٹ لگانے والے یا بخاری کو سر پر رکھ کے سر پر دوڑنے والے، انہیں پتہ نہ ہو کہ بخاری کا اصل نام کیا ہے۔ میں آپ کو بخاری کا اصل نام بتانے لگا ہوں، آپ ذرا توجہ سے سنیے گا کہ 1-1.5 لائن سے کم نہیں ہے بخاری کا جو نا وہ نام جو ہے۔ چنانچہ امام بخاری نے جو بخاری شریف کا نام رکھا ہے، امام محمد بن اسماعیل بخاری نے جو بخاری کا نام رکھا ہے وہ یہ ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ یہ پورا بخاری کا نام ہے، یہ بخاری کا نام ہے، اور امام بخاری نے بخاری کو مرتب کیا ہے۔ اس مرتب کرنے میں امام بخاری نے 16 سال لگائے ہیں، 16 سال میں اس کو لکھا ہے، اور لکھا بھی مسجد حرام میں ہے۔ بعض نے یہ اعتراض کیا ہے کہ امام بخاری مسجد حرام میں تو، مکہ شریف میں تو 16 سال رہے نہیں، تو اس کا بعد نے یہ جواب دیا، جو صحیح ترین علماء نے پسند کیا جواب، وہ یہ کیا کہ اصل میں امام بخاری نے سارا مسودہ تیار بار کیا تھا، اور اس کی جو ترتیب اور فائنل جو مسودہ تھا وہ امام بخاری نے مسجد حرام میں بیٹھ کر اس کو تیار کیا تھا۔ اور جب امام بخاری میں وہ حدیث لکھتے تھے تو بخاری شریف میں حدیث لکھنے سے پہلے آب زمزم سے غسل کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر بھی تسلی نہ ہوتی تو پھر رب کی بارگاہ میں استخارہ کرتے، اس کے بعد جا کر قرآن پاک بخاری شریف میں حدیث پاک لکھتے۔ بلکہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں وہ جو بڑی مشہور حدیث پاک ہے نا کہ نبی پاک علیہ السلام کے ممبر اور حضور کے روضہ انور کے درمیان جو جگہ ہے،
ریاض الجنہ ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کچھ عرصہ امام بخاری وہاں بھی رہے، بلکہ بخاری شریف کا کچھ حصہ امام بخاری نے وہاں بیٹھ کر مرتب کیا ہے۔ آپ جملہ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ امام بخاری فرماتے ہیں میں وہاں ہوتا اور وہاں بیٹھ کر اگر میں نے کوئی حدیث لکھنی ہوتی تو میں حضور سے مشورہ کرتا، حضور سے پوچھتا یا رسول اللہ کیا یہ آپ کا فرمان ہے یا نہیں، یہ آپ کی حدیث ہے یا نہیں؟ تو جس بات پر حضور فرماتے کہ ہاں یہ میرا فرمان ہے، فرماتے ہیں اسے کتاب میں درج کر دیا کرتا تھا۔ اسے پتہ چلتا ہے امام بخاری کے اپروچ کا۔ امام بخاری جیسے ہمارے بڑے لمبے ہاتھ ہیں یار اس کے، تو یہاں یہ اتنی اپروچ اور اتنی زیادہ پہنچ کے مالک ہیں کہ اگر اپنی کتاب میں حدیثیں لکھتے ہیں تو بھی مصطفیٰ سے پوچھ کے لکھا کرتے ہیں۔ ایک بہت جو غلط فہمی ہے میں اسے دور کرنا چاہوں گا، آپ توجہ سے سنیے گا۔ وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا کہ بسا اوقات لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بخاری میں لکھا ہوا ہے، تو بخاری حدیثیں حضور کی ہیں، صحیح ترین ہیں، لیکن ہر حدیث ہر زمانے میں ہر ماحول میں قابل استدلال ہو، قابل عمل ہو، یہ کوئی ضروری نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایسی احادیث بھی ہیں کہ آپ سن نہیں سکتے، لیکن اس زمانے کے لحاظ سے ان کا وجود بھی ہے، وہ باقاعدہ بخاری میں بھی ایسی احادیث آئی ہیں۔ تو اصل یہ جو کام ہے یہ ہے فقہا کا، مجتہدین کا، جو حدیث پاک میں بھی ماہر ہیں، جو فقہ میں بھی ماہر ہیں، جو لغت میں بھی ماہر ہیں، جو ادب میں بھی ماہر ہیں، جو تفسیر میں بھی ماہر ہیں، جو منطق و فلسفہ میں بھی ماہر ہیں، جو اصول حدیث میں بھی ماہر ہیں، جو اصول تفسیر میں بھی ماہر ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم نے جو نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے ہو سکتا ہے اب محدث تک ایک حدیث پہنچی، سمپل سی مثال ہے، محدث تک ایک حدیث پہنچی، ہو سکتا ہے اس کے لحاظ سے وہ حدیث صحیح ترین ہو، لیکن اس کے پاس اس کے اپوزٹ کوئی فرمان نہ پہنچا ہو، تو اب اکیلا یہ فرمان قابل عمل نہیں رہے گا۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ امام بخاری نے جناب آمین کے متعلق یا رفع یدین کے متعلق بہت ساری حدیثیں بخاری میں لکھی ہیں، تو روایات امام بخاری نے لکھی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے، سب سے پہلے نمبر پر تو یہ ہے، پہلا جواب تو یہ ہے امام بخاری امام شافعی کے مقلد تھے، امام شافعی کے پیروکار تھے، امام شافعی کے فالوور تھے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جناب نیسلے کی فیکٹری میں نیسلے کا ہی جوس بننا ہے، وہاں کوئی اور تھوڑی بنے گا۔ امام ایک قول کے مطابق امام بخاری جب امام شافعی کے مقلد ہیں تو امام شافعی کے مقلد ہیں تو امام شافعی کے فقہ کے مطابق انہوں نے بخاری میں حدیثیں لکھی ہیں، چونکہ ہیں مقلد امام شافعی کے۔ ایک قول یہ ہے، جبکہ ایک قول یہ ہے کہ امام بخاری امام شافعی کے مقلد نہیں ہیں، امام بخاری خود ذاتی طور پر ذاتی علمی سٹیٹس میں اتنے مضبوط ہیں کہ کسی قرآن پاک کی آیت سے یا حدیث پاک سے مسئلے کا استخراج کرنا، استدلال کرنا، اس میں سے مسئلہ نکالنا، اتنی ایبلٹی اور اتنی قابلیت امام بخاری میں خود تھی۔ تو جب امام بخاری خود مجتہد ہیں، امام بخاری خود پائے کے عالم ہیں، جو دین کو ریکوائر خوبیاں اور خاصیات ہیں حدیث پاک سے مسئلہ نکالنے میں یا ڈائریکٹ حدیث پڑھنے میں، وہ ساری خوبیاں امام بخاری میں موجود تھیں، تو امام بخاری ڈائریکٹ حدیث سے مسئلہ نکال سکتے ہیں یا ڈائریکٹ حدیث پاک سے اپنا کوئی مسلک اور مذہب بنا سکتے ہیں۔ عام بندہ جو خاص طور پر آج کے دور میں بھلے وہ اپنے زمانے کا مفتی کیوں نہ ہو، اس کے اندر وہ قابلیت نہیں ہے، تفسیر میں بھی ماہر ہو، اصول تفسیر میں بھی ماہر ہو، منطق میں بھی ماہر ہو، بلاغت میں بھی ماہر ہو، فصاحت میں بھی ماہر ہو، فلسفے میں بھی ماہر ہو، جناب والا حدیث و اصول حدیث میں بھی ماہر ہو، وہ اور بھی بہت سارے معاملات میں وہ ماہر ہو، تب جا کر مجتہد بنتا ہے۔ اور یہ میں نے وہ 5-7 چیزیں گنوائی ہیں، 18 علوم علماء نے گنوائے ہیں، ان علوم کے بعد جا کر بندہ مجتہد بنتا ہے اور بندہ مضبوط ہوتا ہے، تب جا کر بندہ ڈائریکٹ قرآن پاک پڑھ سکتا ہے۔ ویسے تو قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے، لیکن تب جا کر بندہ قرآن پاک سے کوئی مسئلہ نکال سکتا ہے، کوئی جناب والا بخاری شریف سے یا حدیث پاک سے کوئی مسئلہ نکال سکتا ہے۔ ہم جو عام لوگ ہیں، ہم لوگ اس بات کے پابند ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، امام ابو حنیفہ جیسے، امام شافعی جیسے، امام احمد بن حنبل جیسے، امام زفر جیسے اور امام مالک جیسے جو لوگ گزرے ہیں، یہ ان کی پیروی کریں۔ اور وہ لوگ کوئی اپنی دکانداری چلانے والے نہیں تھے، بلکہ انہوں نے قرآن سے بھی رب کا فرمان نکال کے دیا ہے، حدیث پاک سے مصطفیٰ کا فرمان نکال کے دیا ہے۔ ان کے سامنے ایک پورا سسٹم ہوتا تھا، پورا ایک ذخیرہ ہوتا تھا، ایک پورا جسے کہتے ہیں سانچہ ہوتا تھا دین کا، اور اس کے مطابق وہ حکم دیا کرتے تھے۔ اب آئیے میں
बुखारी शरीफ से कुछ हदीस आपके सामने पेश करने लगा हूँ, आपका ईमान ताज़ा होगा और आपको ये अंदाज़ा होगा कि बुखारी में क्या कौन कौन सी हदीसें पाक हैं और कैसी कैसी रिवायात इमाम बुखारी ने बयान की हैं। चंद रिवायात और चंद चीज़ें लोग अपने मतलब, अपने मकसद, अपनी गर्ज और अपने लिहाज से इनको इस्तेमाल करते हैं और लोगों को गलत गाइड करते हैं, मिस गाइड करते हैं। आप ज़रा सुने, ईमान ताज़ा करें कि इमाम बुखारी ने कैसी कैसी रिवायात बयान की हैं। चुनाचे बुखारी शरीफ मेरे सामने है, इसमें पहली जिल्द है, सफ़ा नंबर इसका 179 है। और अगर कोई, ज़ाहिर है छापे मुख्तलिफ होते हैं, मकतबे मुख्तलिफ होते हैं, तो अगर कोई बुखारी शरीफ के वैसे बात करना चाहेगा तो ये किताबुल जनाइज़ है, बाबुस्सलात अला शहीद, उसमें जाकर इमाम बुखारी ने ये रिवायत बयान की है। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस रिवायत के रावी हैं। मैं अल्फाज पढ़ूँगा बुखारी शरीफ के और आपको पता चलेगा कि रब ने अपने महबूब को शानें कैसी अता फरमाई हैं। ये बुखारी की रट लगाने वाले सारी बुखारी क्यों नहीं सुनाते लोगों को? ये तो वही बात हो गई, ला तक़रबुस्सलात, ला तक़रबुस्सलात। अब एक बंदा कहे जी नमाज के नज़दीक ही ना जाओ, ला तक़रबुस्सलात, तो भाई अंतुम सुकारा भी पढ़ लो। ये नशई को कहा है, ये चरसी भंगी को कहा है कि वो नमाज के करीब ना जाए। और ये इसका मतलब भी ये नहीं है कि उसे नमाज की छुट्टी है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो बदबख्त आदमी पाक साफ सुथरा हो के नमाज तो पढ़नी है। इसका ये भी मतलब नहीं है कि अगर वो नमाज नहीं पढ़ता तो उसको नमाज ही माफ़ है, नमाज तो उसे कदा करनी पड़ेगी, उसे जो देन उसने देना वो देना ही पड़ेगा। तो हमेशा पूरा कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए, वो आवाम को बताना चाहिए। अब कहीं कुरान पाक में लिखा हुआ है कि कहीं अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी नबी का ये कौल जिक्र किया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं किसी चीज़ का मालिक नहीं, तो उसका पस मंज़र कुछ और है जनाब, उसका बैकग्राउंड कुछ और है, उसमें रीज़न कुछ और है कि वहाँ बात अगर बुतों के मुकाबले में आई, लोग बुतों की पूजा करते थे या कोई इस तरह का मामला हुआ, तो फिर अल्लाह के नबी ने लोगों को ये वाज़ेह किया हम खुदा नहीं हैं, हम खुदा के मातहत हैं, खुदा के बंदे हैं, हम खुदा नहीं हैं। यानी इस बात को बयान करके ये बात बयान करना मकसूद होता है कि हम खुदा नहीं। और यही वजह वहाँ है कि जहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम से कहलवाया गया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, अब यहाँ हुज़ूर ने कह दिया कि मैं तुम्हारे जैसा बशर हूँ, और हदीस पाक में फरमा दिया अय्युकुम मिस्ली, तो यहाँ तो फिर पूरा तज़ाद है। यानी कुरान पाक में कह दिया मैं तुम्हारे जैसा बशर हूँ, और हदीस में फरमाया तुम में से मेरी मिसल कौन है, तो क्या ये तज़ाद नहीं? और दूसरी हदीस पाक में इरशाद फरमाया या अबा बकर लम यारिफनी हकीकती गैर रब्बी, अबू बकर मेरी हकीकत मेरे खुदा के अलावा कुछ जान सकता ही नहीं। उधर कह रहे हैं तुम्हारे जैसा बशर हूँ, उधर फरमा रहे हैं तुम्हारे जैसा बशर हूँ, यहाँ फरमा रहे हैं मैं मेरी हकीकत को जान नहीं सकता, मेरी कोई मार्फत नहीं, पहचान नहीं कर सकता। तो ये तो फिर पूरा तज़ाद हुआ, कुरान कुछ फरमा रहे, हदीस कुछ फरमा रही है। तो फिर इसका जवाब यही है कि वहाँ जो फरमाया गया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, वहाँ इस वजह से फरमाया गया गोया ये रब ये बताना चाहता है महबूब आप इन लोगों के सामने चांद को तोड़ेंगे, आप इन लोगों के सामने सूरज को वापस पलटाएंगे, अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह भी कह सकते हैं, आप इन लोगों के सामने सूरज को वापस पलटाएंगे, आप इन लोगों के सामने ये जो जानवर हैं आपकी बारगाह में आके सजदे करेंगे, आप इशारे करेंगे, आपके इशारों पर कंकरियाँ कलमा पढ़ना शुरू कर देंगी, आप इशारे करेंगे दरख्त आपके साथ चलना शुरू कर देंगे। बल्कि खुद हुजूर का वाज़ेह फरमान है इन्नी लौ शिअतु लसारत माइया जिबाल ज़हब, मुस्तफ़ा अगर चाहे तो ये पहाड़ मेरे साथ सोना बन के चले। महबूब जब ये सारी शानें, ये सारी अजमतें, ये सारे कमालात, ये सारी बुलंदियाँ, ये सारी रिफतें, ये सारी शानें जब ये काफिर देखेंगे, ये तुम्हें कहीं खुदा न कह बैठें, आपकी मोहब्बत में अगर आपको मानने वाले कहीं ये न कह बैठें कि ये खुदा है, या काफिर कुछ ये न कह बैठें कि हम माबूद हैं, आप इस बात की वजाहत कर दें कि सारी शानें अपनी जगह पर हैं, लेकिन मैं तुम जैसा बशर हूँ, मैं खुदा नहीं हूँ। इसी की तर्जुमानी मेरे इमाम ने यूँ फरमाई है, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे,